اگر کسی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے بھائی بہن وغیرہ بھی زندہ ہیں اور ہم لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اب آپ کو چاہیے کہ ان کی اہلیہ جو ہے، بچہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کو ان کا حصہ دے دیں، اور وہ بھائی لوگ دینے میں آناکانی کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ دوسری شادی کر لیں گی. تو میرا ان سے سوال یہ تھا کہ بھائی جب آپ کو حصہ دے دینا، وہ کیا کرتی ہیں، شادی کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، یہ ان کا درد سر ہے. جی تو مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے چلا جائے تاکہ وہ ان کو سنا دوں یہی چیز. اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو دیکھیے، شوہر کی وفات کے بعد کئی ایک اسلامی احکامات ہیں، ان احکامات کو فالو کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو وہ عورت عدت گزارتی ہے، 4 مہینہ 10 دن وہ عورت عدت گزارتی ہے، وہ عدت گزارے گی. اسی طرح سے اس کے شوہر نے جس کی وفات ہو گئی ہے، اگر کچھ مال چھوڑا ہے اپنے پیچھے تو اس عورت کو اپنا حصہ ملے گا، اس کے ترکے میں، میراث میں اس کا اپنا حصہ ہوگا. اگر اس آدمی کے پاس اولادیں ہیں تو اس عورت کو 1/8 ملے گا. اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو اس عورت کو 1/4 ملے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہو تو دو، چاہو تو نہ دو، یہ اس کا حق ہے. اگر اس کے حق میں سے 1 روپیہ بھی آپ مارتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں آخرت میں ان کو حساب دینا ہوگا، اس عورت کو حساب دینا ہوگا. آپ کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی اس عورت کو، اگر اس کا مال آپ نے ہڑپ لیا ہے تو یہ مہربانی نہیں کر رہے ہیں آپ. اگر اس عورت کو ترکے میں اس کا حصہ دے رہے ہیں تو مہربانی نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہے، اس کا حق ہے اور اس کو ملنا ہی چاہیے. اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی سزا ان لوگوں کو جھیلنی ہوگی جو ایسا کرتے ہیں آخرت کے اندر. تو اس عورت کو اپنا حصہ ملے گا. اب اپنا حصہ پانے کے بعد وہ عورت اپنا مال کیا کرتی ہے، دوسری شادی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، اس کی اپنی مرضی. اور دیکھیے ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی کے شوہر کی وفات ہو گئی تو بہت سارے لوگ خاندان کے، اس عورت کے خاندان کے بھی اور اس کے سسرال والے بھی، کئی سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اب یہ عورت ایسے ہی پوری زندگی گزار دے. بھائی ایسے ہی کیوں گزار دے وہ عورت زندگی؟ خاص طور سے ابھی اگر اس کی عمر ہے تو ایسے زندگی کیوں گزار دے؟ اپنے آپ کے لیے بھی فتنہ ہے، دوسروں کے لیے بھی فتنہ ہے. کیا آپ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ کسی فتنے میں نہیں واقع ہو جائے گی؟ یا کیا آپ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ کل کو اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی، کون اس کا سہارا بنے گا؟ بھائی اس کے ماں باپ نہیں رہیں گے اور اس کے خاندان والے اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اکیلی عورت کہاں جائے گی؟ تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی نہ کرے، شادی کر لے گی تو دولت لے کے چلی جائے گی. ارے بھائی اس کی دولت ہے، وہ جہاں چاہے وہاں لے جائے. اور اگر اس کو کوئی شادی کرنے سے بھی روک رہا ہے تو یہ غلط ہے. اس عورت کو شادی کرنے کا حق ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اولیاء کو یہ حکم دیا ہے باقاعدہ کہ اس عورت کی شادی کر دی جائے، اس عورت کی شادی کر دی جائے، اس کو بغیر شادی کے نہ رکھا جائے. اگر اس عورت کی دلچسپی نہیں ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس عورت کی شادی کرنا یہ ہماری شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے، اس کو ایسے نہ رکھا جائے. یہ چیز دراصل غیر مسلموں سے آئی ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو اب جو ہے وہ ایسی ہی زندگی گزارے. یہ فکر غیر مسلموں سے آئی ہے، اسلام کے اندر یہ فکر نہیں ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ واقعات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج وہ جو ہے پہلے شادی شدہ تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری بیوی تھی، وہ بیوائیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف وہ باقرہ تھی، اور تمام جو ہے بیوائیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کی. اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھیے، آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، کثرت کے ساتھ آپ کو صحابہ کرام ملیں گے جنہوں نے بیوہ عورتوں سے شادی کیا. تو ہماری شریعت کے اندر یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو اس کو ایسے بٹھا کر کے رکھو. یہ ظلم ہے اس کے ساتھ بھی، اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی، معاشرے کے ساتھ بھی. تو لہٰذا اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے اپنے شوہر میں وہ حصہ ملنا ہی چاہیے اس کو. شیخ میں زیادہ اس کو اور اسپیسیفک کر دیتا ہوں. ایک تو مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو متوفی ہے اس کے 2-3 بھائی ہیں غالباً، تو اگر وہ اس وقت حصہ کرتے ہیں اس کو حصہ دینے کے لیے تو ان کو مطلب کچھ گھر ور اپنا بیچنا پڑے گا یا وہ کر کے حصے ہوں گے.
تو اس لیے وہ اور زیادہ اچھا بہت اچھے لوگ ہیں وہ دلہا جو بیوہ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے رکھے ہوئے ہیں تمام یعنی رعایت کے ساتھ. یہ غلط بات ہے. میرا یہ آپ نے غلط بات کر دیا. غلط بات کہی. اگر وہ اچھے لوگ ہوتے, اگر وہ اچھے لوگ ہیں تو دیکھیے اس بیوہ کو اچھے سے رکھنا یہ اچھائی تھوڑی ہے. اس بیوہ کے جو حقوق ہیں وہ دینا یہ اچھائی ہے. بہت سارے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں اور سماج کو یہ ظاہر کرتے ہیں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم نے جو ہے بڑا خیال رکھا ہوا. کیوں خیال رکھا ہوا اس کا اپنا جو حق ہے وہ دیجئے نا, اس کے بعد خیال رکھیے, تب ہم جانیں کہ آپ بہت خیال رکھتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ گھر بیچنا پڑے گا, اس کو حصہ مل جائے گا, لے کے چلی نہ جائے, اور اس کے بعد اوپر سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں. کیسے اچھے لوگ ہیں وہ؟ سر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم میری بات انہوں نے سنی بھی ہے اور مانا بھی ہے, اور میں نے حوالہ دیا تو انشاءاللہ یہ ان کو میں بھیج دوں گا.